بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جن دوستوں کا برج حوت ہے، ستارہ ان کا مشتری ہے، ان لوگوں کے لیے جو الجھنوں کا وقت تھا، جو گزشتہ 2 سال سے یہ جو کرنا چاہ رہے تھے، جس سمت میں جانا چاہ رہے تھے، وہ نہیں کر پا رہے تھے، اب اس سال ان کی یہ رکاوٹیں 10 جون کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ ان کا اپنا ذاتی ستارہ بہترین پوزیشن میں آ جائے گا، بادشاہت کے خانے میں آ جائے گا، اور زحل ان کے پہلے خانے کو چھوڑ جائے گا، اور جو نیپچون ہے ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں چلا جائے گا، اور راس جو ہے ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں آ جائے گا، اور زحل جو ہے اس سال میں، کیونکہ وہ ان کے دوسرے خانے میں حبوت کے خانے میں چلا جائے گا، اور آغاز سال سے ہی کیونکہ مریخ اور پلوٹو کی نحس نظر ہے، تو لہٰذا جو مشکلات کا دور ہے، جو اس سال کے آغاز میں یہ فنانشلی ٹربل دیکھ رہے تھے، اپریل گزرنے کے بعد وہ وقت بہتر ہو جائے گا، اور یہ جو وقت بہتر ہوگا، یہ صرف حال کا وقت بہتر نہیں ہوگا بلکہ آنے والا وقت بھی بہتر لائے گا، کیونکہ یہ جو جب تک مریخ ان کے ذائچے میں اپریل کے اینڈ تک حبوت کے خانے میں رہے گا، لہٰذا ان کی فائنانس ڈسٹرب رہے گی، ذہنی الجھنوں کا وقت ہوگا۔ تو برج حوت کے لوگوں سے میں یہ بات عرض کروں، جن دوستوں کا برج حوت ہے، ستارہ ان کا مشتری ہے، ان کا پتھر فیروزہ ہے، اور ان کا اسم اعظم یا وارث یا نصیرو ہے۔ یہ اپنا ورد رکھیں یا وارث یا نصیرو کا، اور کنٹینیو رکھیں، کسی سے پوچھنے سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سب کا ہے، سب کا خالق ہے اور سب کا مالک ہے، تو اس کا ورد رکھیں، انشاءاللہ آپ کی الجھنیں کم ہوں گی، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مشتری جو آپ کے ذائچے کے اس دفعہ پچھلے 1 سال سے چوتھے خانے میں پھنسا ہوا تھا، اور زحل ذائچے کے پہلے خانے میں پھنسا ہوا تھا، گو کہ کچھ وقت اس میں اچھا بھی آیا ان کے لیے۔ جو اچھا وقت آیا، فیصلے کچھ بہتر ہوئے، لیکن زیادہ تر وقت ذہنی الجھاؤ اور پریشانی میں رہا۔ ان کے ذائچے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ 12 جنوری کو برج حوت میں راس آ جائے گا۔ اب راس یہاں آئے گا تو اس کی صورتحال پازیٹیو ہوگی، اب فیصلے بہتر ہونا شروع ہوں گے آہستہ آہستہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی محتاط رہنے کا وقت ہے، کیونکہ راس اور زحل کا کران ہوگا۔ جب راس اور زحل کا کران ہوگا، یہ جو کران ہوگا یہ ان بندوں کو فائدہ دے گا جو اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے بہت اچھا مشورہ کرتے ہیں۔ وہ انہیں حقیقت بتائیں گے کہ یار آج تک آپ نے یہ کیا، یہ اب آپ کر سکتے ہیں آنے والے وقت میں یا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 30 اپریل کو یہ جو زحل کے ساتھ کران کرے گا راس، اس کے بعد صورتحال ان کی تبدیل ہو جائے گی۔ اب زحل جو ہے وہ آگے چلا جائے گا۔ اب وہ جو انہوں نے پابندیاں جھیلیں، جو مشکلات دیکھیں، جو التوا رہے مسائل، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور اس سال میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ ان کے فائنانس کا جو ستارہ ہے وہ نکل آئے گا مشکلات سے اپریل کے بعد، تو اب آہستہ آہستہ بہتری کی سمت میں جانا شروع ہوگا۔ یہ جو وقت ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے لوگ برج حوت میں زحل کی جو اس نے اپنا برج چینج کرنا ہے، جو کھڑے رہے، جنہوں نے مشکلات جھیلیں اور صبر کیا، حوصلہ کیا، اپنا علاقہ نہیں چھوڑا، اب وہ کامیابیاں دیکھیں گے، سلو دیکھیں گے۔ لیکن وہ جو ذہنی الجھنوں کا وقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور فنانشلی ٹربل جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب یہاں پہ جو نیپچون ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں آئے گا، تو ایسے ہوگا کہ قدرت غیبی ان کی مدد کرتی رہے گی، اور یہ آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے۔ وہ تمام چیزیں جو انہوں نے زمین سے پیدا کرنی سیکھیں، پانی سے بنانی سیکھیں، انہوں نے جو اپنا کام کیا،
اب اس کی مارکیٹ ویلیو بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب ان کا آنے والا وقت بہتر ہوگا، کیونکہ ان کے ذائچے میں جہاں زحل پہلے خانے میں رہا وہاں نیپچون بھی یہی موجود رہا، لہٰذا دھوکے اور فراڈ والے خیالات بھی آئے، مشکلات بھی دیکھیں. اب وہی بات میں کرتا چلوں کہ مشکلات دیکھنے والا بندہ جو کھڑا رہا، جس نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا اور جو سیکھا اس کے اوپر اس نے کام کیا، اب وہ بہتری کی سمت میں آئیں گے لوگ. اور کیونکہ ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں زہرہ آئے گا اور زہرہ یہاں پہ موجود رہے گا، اور یہاں پہ ریورس ہوگا اور یہاں موجود رہے گا. یہ زہرہ کا بادشاہت کا خانہ ہے، جس کا ان کے ذائچے میں تعلق تیسرے خانے سے ہے. آپ یہ سمجھیے کہ کئی لوگوں کی فصل نہیں پیدا ہوئی صحیح، لیکن انہوں نے اپنی زمین نہیں بیچی، کاشتکاری نہیں چھوڑی. اب جب زہرہ یہاں آئے گا تو ان کو محسوس ہوگا کہ ہم اب اس میں یہ کام کریں، یہ فصل لگائیں. تو یہ ان کا فیصلہ بہت اچھا اور بڑا بہتر اور بڑا پازیٹیو ہوگا، اور یہی ان کو آگے لے کے جائے گا. آنے والا دوستو جو وقت ہے، جتنی انہوں نے مشکلات برداشت کرنی تھیں وہ جون تک انہوں نے کر لیں. اب جو ہی آل آف اے سڈن یہ اس سال میں ستارے ان کے تبدیل ہوں گے، ان کا ذاتی ستارہ بادشاہت کے خانے میں آئے گا، تالے میں ان کے پہلے خانے میں زہرہ آ جائے گا اور یہیں پہ رہے گا. نیپچون ان کے ذائچے میں دوسرے خانے میں آ جائے گا اور یہاں پہ یہ سورج کے ساتھ کران کیا کرے گا. لہٰذا سال میں ایک دفعہ جسے آپ کہتے ہیں جیک پاٹ لگتا ہے، وہ ان لوگوں کا لگنے کی سمت میں باتیں آتی رہیں گی. لیکن لگے گا ان دوستوں کا، ان برج حوت والوں کا جو کھڑے رہے. فرض کیجئے ان کا جو پیشہ تھا ماہی گیری تھی، انہوں نے مشکل وقت میں بھی وہ نہیں چھوڑا، وہ لگے رہے اسی کام پہ. تو اب ان کو بخت لگے گا، آل آف اے سڈن ان کے جال میں بہت ساری مچھلیاں آئیں گی اور ان کی فنانشلی صورتحال بہتر ہو جائے گی. جو علاقے انہوں نے ڈھونڈے سمندر میں جا کے سفر کر کے مشکلات دیکھ کے، جہاں سے وہ خالی ہاتھ آتے رہے، اب وقت بہتر آئے گا. تو برج حوت کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ذائچہ ٹوٹل تبدیل ہو رہا ہے، الجھنوں سے نکل رہے ہیں اور بہتری کی سمت میں جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی آنے والے 2.5 سال ان کو جو ان کا ذائچہ ہے فائنینشلی مشکلات کی سمت میں تھوڑی بہت باتیں بتاتا رہے گا. اب جو آپ کی فائنانس ہے، جس کو آپ نے سیکھا کہ اسے رکھنا کیسے، حاصل کیسے کرنا ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کتنا بچانا ہے، یہ وہ تمام چیزیں اب آپ کو آگے لے کے جائیں گی. لیکن بہت زیادہ پیسہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کے بہت امیر ہو جائیں گے، لیکن آپ کے فیصلے بہتر ہونا شروع ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں مشتری آئے گا، تو جو میں نے الفاظ استعمال کیے جیک پاٹ لگنے کا، وہ ان کا وقت 13 مہینے موجود رہے گا. آل آف اے سڈن اچانک اگر مجھے کوئی بندہ پوچھے کیا میرا بانڈ نکل سکتا ہے، مجھے لاٹری مل سکتی ہے، تو اس سال 2025 میں 10 جون 2025 کے بعد برج حوت والے لوگوں کے لیے یہ اچھا وقت آئے گا. ان کی لاٹری نکل سکتی ہے اور ان کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. بہت سارے برج حوت کے لوگ جو تعلیم جن کی زیر التوا تھی، جو بیچارے امتحان دیتے تھے رہ جاتے تھے، اس سال انشاءاللہ کامیابیاں دیکھیں گے. اور ان کا آنے والا وقت اب 10 جون 2025 کے بعد بہتر آنا شروع ہوگا. جیسا میں نے آپ سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمام ستارے تبدیل ہو رہے ہیں، ہر برج پہ اس کا اثر آنا ہے اور یہ آنے والے کئی سالوں تک ہوتے رہنا ہے. ویڈیو اگر ایک برج پہ بنائیں دوستو، تو میرے خیال میں 1 سال کی کم از کم بھی ویڈیو بنانے کے لیے 1 سال کا وقت سٹڈی کرنی پڑتی ہے. اتنا وقت نہیں ہوتا دوستو. لہٰذا جو باتیں میں نے سمجھی، میں نے فرداً ہر برج والے کی بیان کرنے کی کوشش کی. برج حوت والوں کو اب ایک ہی مشورہ ہے کہ یہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی خوشیاں دیکھیں گے، لاٹری نکلنے اور اچانک پیسے ملنے کی سمت میں بھی ان کا ذائچہ ہے، لیکن اپنے فیوچر کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہیں. اندھا دھند وہ جو پیسے آئیں ان کو خرچ نہ کریں، اپنے آنے والے وقت کا خیال رکھیں
اور جو شخص اپنے آج میں اپنے کل کی فکر رکھتا ہے کل کو وہ کامیاب ہوتا ہے.